اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یأتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون به ویغفر لکم اللہ غفور الرحیم۔ سورہ الحدید آیت 28۔ اے ایمان لانے والو، اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ دے گا، تمہیں وہ نور عنایت فرمائے گا جس سے تم راہ طے کر سکو گے اور تمہاری مغفرت بھی کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا مہرباں ہے۔ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچو۔ اتقو الوقایہ سے بچنے کو کہتے ہیں۔ اتقو تقوی پرہیزگار کو متقی کہتے ہیں۔ تقوی پرہیز کرنا، بچاؤ کرنا۔ تقریباً تمام زندگی کے شعبوں کے لیے بچاؤ اور تقوی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اہل ایمان کے لیے نہیں، صرف کاروباری لوگوں کے لیے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، خسارے سے بچنا ہوتا ہے۔ کھیتی باڑی کے لوگوں کے لیے تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، جڑی بوٹیوں سے بچنا ہوتا ہے۔ سیاسی لوگوں کو بھی تقوی، سیاسی تقوی، وہ ووٹ کی کمی سے بچنے کے لیے تک و دو کرنا ہوتا ہے۔ ووٹ بینک پورا کرنے کے لیے وہ کیا کچھ نہیں کرتے۔ ہر کاروبار کے لیے اس سے مضر اثرات سے بچاؤ کرنا ہوتا ہے۔ تو انسان کی یہ جو زندگی ہے اور ابدی زندگی کے لیے بچاؤ ہونی چاہیے۔ اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ اس کا ترجمہ عموماً یہ کرتے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی ناراضگی سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ خود اللہ تو بہت مہربان ہے، اللہ سے ڈرا نہیں جاتا، اللہ سے امید رکھی جاتی، لیکن بچو، اللہ کی ناراضگی سے بچو، اللہ کے عذاب سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، ایمان لانے کے بعد تقوی کی ضرورت ہوتی ہے، بچاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ایمان کے اثرات میں سے ہے، لوازمات میں سے ہے۔ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ، اے ایمان لانے والو، اپنے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ایمان لانے والوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لے آؤ برسولہ، اپنے رسول پر۔ ایمان والو، ایمان لے آؤ، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ اے ظاہری رسمی ایمان کا اظہار کرنے والو، قلبی ایمان لے آؤ، حقیقی مومن بنو، یقین کے مرحلے پہ آ جاؤ۔ برسول، اپنے رسول کے اوپر ایمان قلبی، پختہ ایمان۔ ایمان جو ہے وہ کمزور اور طاقتور ہو سکتا ہے، کمی زیادتی ہوتی ہے ایمان میں۔ کمزور ایمان والے ہوتے ہیں اور طاقتور ایمان والے بھی ہوتے ہیں۔ آمنوا برسولہ،
اپنے رسول کے اوپر ایمان لے آؤ۔ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنے رحمت کو دگنا کر دے گا، رحمت 2 برابر کر دے گا۔ ایک اور آیت میں ہے اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا، ایک ایمان لانے کا اور دوسرا صبر کا، 2 بار ثواب دیا جائے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ خطاب ہے اہل کتاب سے، لیکن یہ بات قابل قبول نہیں ہے۔ اہل کتاب کو یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں دیا جاتا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ، اور اپنے رسول پر ایمان پختہ کرنے کی صورت میں اللہ تمہیں ایک نور عنایت کرے گا جس سے تم صحیح راستہ چل سکو گے۔ تمشون، نور کا مطلب یہ ہوتا ہے راستہ نظر آتا ہے، صحیح راستہ نظر آتا ہے، اور اگر نور نہ ہو تو کھائی میں گر جاتا ہے۔ اللہ تمہیں نور عنایت کرے گا، روشنی عنایت کرے گا، قلبی روشنی، تقوی اور ایمان کی وجہ سے روشنی آئے گی، سوجھ بوجھ آئے گا۔ قرآن مجید میں ہے تقوی اختیار کرو، خدا تم کو فرقان دے گا، اجعل لکم فرقانا۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے نا خیر و شر میں تمیز کی قوت۔ تقوی اختیار کرنے والوں کو، ایمان لانے والوں میں بصیرت آتی ہے، سوجھ بوجھ آتی ہے، وہ خسارے میں نہیں جاتے، سمجھدار انسان ہوتا ہے، زندگی کو کامیاب بنانے کا قابل ہوتا ہے، زندگی میں وہ کہیں بھی خسارے میں نہیں جاتا، کبھی بھی وہ راستہ چلتے ہوئے کھائی میں نہیں گر سکتا، اس کو راستہ نظر آتا ہے، راستے میں پڑی ہوئی ہر چیز نظر آتی ہے، ان سے بچا کے چلنے والے کو کچھ نہیں ہوتا۔ نور، نور، نور قلب، نور ایمان، نور معرفت اس کو ملے گا۔ اس جگہ حضرت ابن عباس راوی ہیں، یأتکم کفلین من رحمتہ، کفلین سے مراد حسن و حسین ہے، یہ حسن و حسین کی رحمت تم کو ملے گی، ان کی شفاعت۔ یجعل لکم نورا تمشون، اور نور جو ہے وہ علی بن ابی طالب ہے۔ رسالت مآب اور قرآن کے بعد علی سے بہتر کوئی نور نہیں ہے، اور جو لوگ علی کی ہدایات کے اوپر چلتے ہیں ان کے پاس نور ہی نور ہوتا ہے۔ علی کو ماننے والے اور علی کا ماننے والے، ہمارے یہاں علی کو ماننے والے بہت ہیں، علی کا ماننے والا نہیں، کوئی نہیں مانتے علی کو۔ علی کا کوئی فرمان یاد نہیں ہے، حکم جو ہے وہ نظر میں نہیں ہے، دستور کوئی نظر میں نہیں ہے، علی علی کرتے ہیں، علی کا کوئی فرمان نہیں سنتے۔ کیا ماننا ہوتا ہے؟ مزاح ہے، کھیل ہے، اپنے مولا کے اوپر جان نثار کہتے ہیں، اور ایک عمل اور ایک قدم کا نثار نہیں پیش کرتے۔ علی نور ہے، علی قبر میں نور ہے، پہلے بھی بتایا آپ کو، حالت احتضار میں علی نور ہے، قبر میں نور ہے، برزخ میں نور ہے، حساب کتاب میں نور ہے، صراط میں نور ہے، تمام منازل میں علی نور ہے، اور علی کے ساتھ رہیں تو، علی کی اقتداء کرے تو
شیعہ کس کہتے ہیں؟ شیعہ علی، الشیعۃ من شایع علیٰ، شیعہ وہ ہے جو علی کی پیروی کرے۔ شایع مشایعت کہتے ہیں پیچھے چلنے کو، تشیع جنازہ کہتے ہیں جنازہ کے پیچھے جانے کو۔ جو لوگ علی کے پیچھے جاتے ہیں ان کے لیے یہ ہے ساری بشارت۔ جو علی کے پیچھے نہیں جاتے، خالی علی علی کرتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یجعل لکم نورا تمشون بہ، وہ نور علی ہے، علی سے بہتر کوئی نور نہیں ہے اس کائنات میں اللہ اور رسول کے بعد۔ یہاں پر جابر ابن عبداللہ انصاری سے بھی یہی روایت وارد ہے، حضرت ابن عباس سے ایک، جابر ابن عبداللہ سے دو، اور ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اما واللہ لا يحب اہل بیتی عبد الا اعطاہ اللہ عز وجل نورا حتی یرد علی الحوض۔ فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قسم کھا کر کے فرمایا میرے اہل بیت سے کوئی محبت نہیں رکھتا مگر ان کی اللہ تعالیٰ اس کو نور عنایت فرمائے گا۔ محبت اہل بیت کا نور، سبحان اللہ کیا نور ہے! یہ نور رہے گا حتی یرد علی الحوض، حوض کوثر میں میرے پاس پہنچنے تک۔ پوری زندگی میں نور کی روشنی میں چلے گا، بھٹکے گا نہیں، گمراہ ہوگا نہیں، کھائی میں نہیں گرے گا، خسارے میں نہیں جائے گا، راہ راست پر چلے گا، رسالت مآب کے پاس کامیابی کے ساتھ حوض کوثر میں پہنچے گا، حاضری دے گا۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی خوشخبری ہے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے۔ وَلَا يَبْغُضُ أَهْلِ بَيْتِ عَبْدٌ إِلَّا احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کوئی بھی بندہ جو ہے وہ میرے اہل بیت کے ساتھ بغض نہیں رکھتا مگر ان کی قیامت کے دن اللہ اس کو پیچھے کر دے، محجوب، اللہ پردے میں جائے، سامنے نہیں آئے گا جی، اس کے اور اللہ کے درمیان حجاب ہوگا۔ لئلا يعلم أهل الكتاب اللہ يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل میں ان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، اور یہ کہ فضل تو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے دیتا ہے، اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔ ایک روایت ہے جس میں کہا کہ اولئک یؤتون اجرهم مرتین، ان لوگوں کو 2 بار اجر ملے گا۔ اہل کتاب کے بارے میں کہا ایک مرتبہ اپنے نبی پر ایمان لانے کا اور دوسرے مرتبہ رسالت مآب پر ایمان لانے کا۔ اہل کتاب میں سے جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو 2 بار اجر ملتا ہے۔ تو پھر اہل کتاب نے کہا اچھا ہم کو 2 بار اجر ملتا ہے اور مسلمانوں کو 1 بار، جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو 1 بار۔ اس کے جواب میں فرمایا کہ مسلمان بھی تو ان کو 2 بار کیوں ملتا ہے؟ وہ چونکہ اپنے نبی کو بھی مانتے ہیں اور رسالت مآب کو بھی مانتے ہیں۔ تو جواب میں کہا مسلمان بھی تو دونوں کو مانتے ہیں، تمہارے نبی کو بھی مانتے ہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، اور رسالت مآب کو بھی مانتے ہیں۔ یعنی ان کو 2 بار اجر ملتا ہے اہل کتاب کو، کا مطلب یہ ہے
وہ مسلمانوں کے برابر اجر ملتا ہے جب وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سورہ حدید ختم، سورۃ المجادلہ شروع۔ سورہ مجادلہ مدینے میں نازل ہوا۔ اس سورۃ کے ابتدا میں زہار کا حکم بیان ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھنے والوں کا ذکر ہے۔ مجلس و محفل میں بیٹھنے کے آداب کا ذکر ہے۔ مناجات اور سرگوشی کرنے کے حکم، پھر اس کے نسخ کا حکم بیان ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس آیت کا ذکر ہے جس پر صرف مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام نے عمل کیا، بس کسی نے عمل نہیں۔ حکم آتا ہے اور پھر اس کے اوپر کسی نے عمل نہیں کیا تو حکم منسوخ ہو گیا۔ اس درمیان میں حکم آنے اور حکم کے منسوخ ہونے کے درمیان میں صرف علی بن ابی طالب نے اس پر عمل کیا۔ علی نے عمل کیا اور اس کے بعد حکم منسوخ ہوا، کسی اور نے عمل نہیں کیا۔ یہ وہ آیت بھی یہاں ہے جس پر صرف علی نے علیہ السلام نے عمل کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ بے شک اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی، اور اللہ آپ دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ اللہ یقیناً بڑا سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ شکایت کہتے ہیں ناملائم، نامطلوب چیزوں کا اظہار کرنا۔ اس نے تشتکی، شکایت کر رہی تھی وہ عورت۔ انصار کے ایک شخص نے غصے میں آ کر اپنی عورت سے کہا انت علیہ کا ظہر امی، کہہ دیا، تو میرے لیے میرے ماں کے پیٹ کی جیسی ہے۔ جب ماں کے ساتھ زوجہ کو تشبیہ دے دی تو وہ عورت حرام ہو جاتی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ اسلام نے اس کے احکام بیان کیا۔ اس کو زہار کہتے ہیں، زہار۔ یہ رسول اللہ کی خدمت میں یہ خاتون حاضر ہوتی ہیں اور اس مسئلے کے حل کے لیے اصرار کرتی ہیں، تو یہ آیت نازل ہوئی اس خاتون کے اصرار پر۔ الذین یظاہرون منکم من نسائہم، تم میں سے جو لوگ اپنے بیویوں سے زہار کرتے ہیں، یظاہرون زہار کرتے ہیں، زہر کی کا زہر امی کہتے ہیں۔ ما ہن امہاتہم، ان کو اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ تشبیہ دینے سے وہ ماں بنتی نہیں ہے۔ ما ہن امہاتہم، وہ تمہاری مائیں نہیں ہے، وہ زوجہ ہے، تمہاری بیوی ہے۔ ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، تمہارے مائیں وہ ہے جنہوں نے تم کو جنا ہے، جن کی شکم سے تم نکلے ہو، وہی ماں ہے۔ یہ ماں کہنے سے ماں نہیں بنتی ہے، یہ پھر بھی زوجہ ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اور بلا شبہ یہ لوگ ناپسندیدہ باتیں کرتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں۔ وَالزُّورَ، جھوٹ ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور اللہ بڑا درگزر کرنے والا، مغفرت کرنے والا ہے۔ زہار یہ ہے کہ ایک شخص اپنی زوجہ سے
یہ کہہ دے کہ تو میرے لیے میرے ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اسے فقہی اصطلاح میں زہار کہتے ہیں۔ یہ لفظ کہہ دیا، زہار ہو گیا۔ فقہ جعفری کے مطابق زہار حرام ہے، یہ کہنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ظاہر کی کا ظاہر امی کہنا حرام ہے۔ اپنی بیگم کو، اپنی زوجہ کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دینا حرام ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ لیکن اگر کسی نے اس حرام کام کو کر دیا تو اس کے بعد اس کے اوپر وہ بیوی حرام ہو جاتی ہے جی۔ البتہ کفارہ دینے کے بعد دوبارہ حلال بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جاہلیت میں دوبارہ حلال ہونے کا کوئی چانس نہیں تھا، یہاں اسلامی شریعت میں دوبارہ حلال ہونے کا چانس موجود ہے کفارہ کے بعد۔ زہار کے باعث عورت کے حرام ہونے کے کچھ شرائط ہیں جو فقہی کتابوں میں مذکور ہیں۔ ان شرائط کے تحت ما ہن امہاتہم، جنہیں ماں کہا گیا ہے، اس کہنے سے وہ ماں نہیں ہوتی۔ ماں امر واقع کا نام ہے اور لفظوں سے کوئی کسی کی ماں نہیں بنتی۔ ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، ان کی مائیں صرف وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے، اور اسی سے انہیں والدہ کہتے ہیں۔ والدہ کی حرمت کو ایسے لفظوں کے ساتھ پامال کرنا حرام ہے، اور ساتھ یہ اخلاق و آداب کے خلاف بھی ہے، یہ بیوی کو ماں کے ساتھ۔ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ناپسندیدہ، منکر ناپسندیدہ بات ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ منکرًا من القول ہے، وزورا، جھوٹ بھی ہے، یہ زوجہ ہے، ماں نہیں ہے جی۔ آگے اس کا حل کا ذکر ہے کہ جب کسی نے یہ حرام کام کر دیا تو پھر اس کے لیے کیا حل ہے۔ فرمایا والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا ذالکم توعظون بہ واللہ بما تعملون خبیر۔ جو لوگ اپنے بیوی سے زہار کریں پھر اپنے قول سے پلٹ جائیں، انہیں باہمی مقاربت سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا چاہیے، اس طرح تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب باخبر ہے جی۔ زہار کرنے کے بعد اس کے تلافی کے لیے اگر انسان رجوع کرتا ہے تو اس کے بعد وہ حلال ہو جاتی ہے دوبارہ تلافی کے بعد۔ یعودون دوبارہ پلٹ جائیں، یعنی نادم ہو جائیں کہ غلط بات کر دی، اب میں اس سے نادم ہوتا ہوں، تو ان کے لیے کفارہ یہ ہے کہ فتحریر رقبۃ، ایک غلام آزاد کریں۔ یعودون یعنی دوبارہ زوجیت میں لینے، دوبارہ اپنی بیوی کے طور پر اس کو رکھنے، مراد ہم بستری ہے، اس سے پہلے کیا کرنا ہوگا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد وہ اپنے دوبارہ وہ بیوی بنا سکتے ہیں، من قبل ان یتماسا، باہمی مقاربت سے پہلے جی۔ یہ من قبل ان یتماسا جو ہے وہ قرینہ ہے، واضح قرینہ ہے۔ یعودون، عود سے مراد کیا ہے، یعنی مقاربت کی طرف عود ہے۔ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا،
فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكینا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب علیم۔ بس جسے غلام نہ ملے، غلام آزاد کرنا، جیسے ہمارے زمانے میں غلام کہاں سے لائے، وہ باہم مقاربت سے پہلے متواتر 2 مہینے روزے رکھے، شہرین متتابعین، درمیان میں فاصلہ نہیں، 2 مہینوں کے درمیان میں بلا فاصلہ 2 مہینے روزہ رکھے جی۔ اور جو ایسا بھی نہ کر سکے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یعنی ذالک لتؤمنوا باللہ، جی یہ اس لیے ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھو۔ اگر ایمان ہے تو پھر یہ اللہ اور رسول کی طرف سے یہ دستور ہے، اس پر عمل کرو، تو ایمان کا پتہ چل جاتا ہے اس عمل سے۔ ایمان باللہ، ایمان برسولہ کہ شاہد جو ہے وہ عمل کے علاوہ کوئی اور شاہد نہیں ہے، عمل چاہیے ایمان کے اوپر شاہد۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ ہے اللہ کے مقرر کردہ حدود ہے، حدیں ہیں، ان کو نہیں پھلانکنا ہوتا، حد میں رہنا ہوتا ہے، دائرے کے اندر رہنا ہوتا ہے۔ وہ دائرہ اللہ نے یہ بنایا کہ اگر زہار کرو تو یا غلام آزاد کرو، نہیں ہو سکتا ہے تو 2 ماہ متواتر روزہ رکھو، روزہ بھی متتابعین جی، بلا فاصلہ جی۔ اور اگر روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بعد پھر وہ دوبارہ اپنے زوجہ کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی اس کو اپنی زوجیت میں لا سکتے ہیں۔ اس کو زہار کہتے ہیں اور اس کو کفارہ کہتے ہیں۔ ذالک لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ ایمان کی علامات ہے کہ اس طرح کفارہ دینے کے بعد تم اپنی بیوی کو دوبارہ اپنی زوجیت میں واپس لا سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔